تیمور تو گیا تھا ایمان کو رشوت اور کرپشن کے الزام میں پھنسانے کے لیے، لیکن بلال تیمور کے اس بچھائے ہوئے جال میں خود اسی کو پھنسانے والا ہے۔ ایمان تھوڑی دیر کے لیے تو گھبرا جاتی ہے جب تیمور اسے بتاتا ہے کہ میں میڈیا ساتھ لایا ہوں اور اگر تم نے میری آفر قبول نہ کی، میری محبت کو ایکسیپٹ نہ کیا تو دوسری صورت میں تم پہ رشوت کا الزام لگے گا، جاب سے بھی جاؤ گی اور باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چکی پیستے ہوئے گزارنی پڑے گی۔ ہاں، دوسری صورت میں اگر تم میری محبت کو قبول کر لو تو یہ دولت کا بیگ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ لیکن عین اسی وقت پہ جب بلال کی انٹری ہوتی ہے، پہلے تو تیمور خاصا گھبرا جاتا ہے، لیکن اسے پھر غصہ آتا ہے کہ یہ میرا بنا بنایا کھیل بگاڑنے کہاں سے آن تھمکا۔ بلال کا گریبان پکڑتا ہے، تب بلال تیمور پہ انکشاف کرتا ہے کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے آن ڈیوٹی آفیسر کا گریبان پکڑنے پہ تمہیں کتنی لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ اور جب تیمور کو پتہ چلتا ہے کہ بلال اب وہ عام سا بلال نہیں بلکہ DC بن چکا ہے تو تیمور بیچارے کو تو ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں اور اب گریبان پکڑنے کی باری بلال کی ہے۔ تیمور کو گریبان پکڑ کے وارن کرتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم ایمان کے گھر کے یا آفس کے ارد گرد بھی نظر آئے تو اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جاؤ گے۔ اب تیمور تو وہاں سے گھبرا کے دم دبا کے بھاگ نکلتا ہے اور ایمان تو دل و جان سے بلال کی شکر گزار ہوتی ہے کہ اگر عین وقت پہ بلال میری مدد کے لیے نہ آتا تو تیمور نے تو مجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پھر ایمان کو یاد آتا ہے کہ جب لیلا آفس آئی تھی اپنی طرف سے تو مجھے دھمکا رہی تھی، لیکن اس نے باتوں ہی باتوں میں انکشاف کیا تھا کہ بلال تو گھر آیا تھا تمہاری پاک دامنی کی ضمانت دینے، لیکن تیمور اور احد نے اسے گریبان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا، اسی وجہ سے تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے اور دوبارہ گھر آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس سب کے بعد تو ایمان کے دل میں بلال کے لیے محبت اور عزت ہونا ہی تھی۔ تبھی جب ایمان کے فادر کی ویڈیو کال آتی ہے، وہ تو کافی پریشان ہے کہ پتہ نہیں ایمان کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی کہ اس کے منع کرنے کے باوجود ہم نے بلال کو گھر میں بٹھایا اور پھر رشتے کی بات کریں گے تب تو شاید ایمان بہت ہی غصہ کرے، لیکن جب وہ رشتے کی بات کرتے ہیں تو ایمان کا ری ایکشن دیکھ کے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ایمان کہتی ہے کہ اچھا کیا بابا، آپ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، فوراً ہاں نہیں کی، ورنہ تو بلال پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگتے۔ اس پہ ایمان کے ماں باپ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں بلال کے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں؟ تو ایمان کہتی ہے آپ ہی بتائیں کہ اعتراض کی کوئی وجہ بنتی ہے؟ ایمان کے ماں باپ تو یہ سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں تو بلال ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا۔ اب بلال اور ایمان کی شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھر تیمور پریشانی کے عالم میں گھر پہنچتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھ سے تو ابھی تک ایمان کا اسسٹنٹ کمشنر بننا ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا، یہ بلال کب اور کیسے ڈپٹی کمشنر بن گیا؟ اب جب وہ لیلا کو بتاتا ہے تو لیلا کو بھی تھوڑی دیر کے لیے حیرت کا جھٹکا تو ضرور لگتا ہے، لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ مجھے کیا، میں تو تیمور سے محبت کرتی ہوں۔ جبکہ تیمور اپنے شاطر دماغ میں فوراً ہی ایک نیا پلان بنا لیتا ہے کہ اگر لیلا اپنی طلاق کو منسوخ کروا کے بلال کی زندگی میں پھر سے شامل ہو جائے تو میرے لیے ایمان کو حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ تبھی لیلا سے کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو میں کسی مولوی سے بات کروں، فتویٰ لوں، اگر یہ طلاق کسی طرح سے منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تو وہ ڈپٹی کمشنر ہے اور تمہیں تو بلال سے اسی لیے نفرت تھی نا کہ وہ ان پڑھ جاہل تھا اور تمہیں اپنے سوشل سرکل میں اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب تو وہ اتنی اونچی پوسٹ پہ ہے کہ تم پورے فخر سے اپنے سوشل سرکل میں اس کا انٹروڈکشن کروا سکتی ہو۔ جبکہ لیلا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے بلال کو اس وجہ سے چھوڑا ہے؟ میں نے تو اس لیے چھوڑا ہے کہ عین وقت پہ اس نے مجھ سے دھوکہ کیا اور میرے ساتھ شادی کی حامی بھر لی، جس کی وجہ سے میں اپنی محبت سے مزید دور ہو گئی۔ اس طرح سے لیلا تیمور پہ انکشاف کر دیتی ہے کہ مجھے تو ہمیشہ سے تم سے محبت تھی اور میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ تیمور لیلا سے نظریں چرانے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تو زارا کو پسند کرتا تھا۔ لیلا کو تیمور کے اس جھوٹ پہ شدید غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ تیمور زارا میں کبھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، اس نے زارا سے شادی صرف اور صرف بزنس میں زارا کے شیئرز اور اس کی پراپرٹی کی وجہ سے کی تھی۔ ادھر زارا اپنے تایا
تایا تائی اور تیمور کی باتیں سن لیتی ہے کہ وہ لوگ فارم ہاؤس اور تمام لیٹر ہیڈ بلال کے نام پہ کر رہے ہیں، جبکہ لیلا کو وہاں صرف ایک امپلائر کے طور پہ مینشن کیا جائے گا تاکہ آہد کو جیل سے چھڑایا جا سکے اور اس سارے کیس میں بلال کو پھنسایا جا سکے، کیونکہ تمام پراپرٹی بلال کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس ساری کرپشن کا ذمہ دار بھی بلال ہے۔ اب زارا کو تو نہیں پتا نا کہ بلال ڈی سی بن چکا ہے، اسے تو اپنے بھائی کی پہلی بار زندگی میں فکر ہوتی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے میرے بھائی کو گھر سے نکال دیا اور اب اسے کرپشن کے کیس میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ تبھی بلال کے نمبر پہ وائس میسج کرتی ہے کہ بلال تم جہاں ہو وہیں رہنا اور پلیز کبھی بھی کراچی واپس آنے کی کوشش مت کرنا، اور بتا دیتی ہے کہ کس طرح تایا تائی تمہیں تمہارا فارم ہاؤس واپس تمہارے نام پہ کر کے تمہیں کرپشن کے کیس میں پھنسانے کا پلان کر رہے ہیں۔ پلیز میرے بھائی کہیں چھپ جاؤ، ان لوگوں سے کبھی مت ملنا اور خاص طور پہ تیمور کی تو کسی کال اور میسج کا رپلائی نہ کرنا۔ لیکن بلال کو اچھے سے پتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو انہی کے بچھائے ہوئے جال میں کس طرح سے پھنسانا ہے۔ اب وہ بڑے طریقے سے اپنی تمام پراپرٹی ان لوگوں سے نکلوانے والا ہے۔ فارم ہاؤس تو پہلے ہی یہ لوگ بلال کے نام کر رہے ہیں، جبکہ تیمور جو بلینک چیک دے کے گیا تھا اس پہ بھی بلال اپنی مرضی کی رقم لکھتا ہے، کیونکہ یہ سارا روپیہ پیسہ دراصل بلال کا ہی تھا جس پہ آج تک یہ لوگ ٹھاٹھ کرتے آئے تھے۔ بلال فیصلہ کر لیتا ہے کہ ان لوگوں کو پائی پائی کا محتاج نہ کر دیا تو میرا نام بھی بلال نہیں ہے۔ اپنی بہن کے وائس میسج سے بلال کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زارا اس وقت تکلیف میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا شوہر باہر منہ مارتا پھرے وہ عورت بھلا کہاں خوش رہ سکتی ہے۔ تبھی بلال فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے سب گھر والوں کو، خاص طور پہ اپنی بہن زارا کو دکھانے کا کہ میں کس قدر طاقتور ہوں اور یہ لوگ چاہ کے بھی میری بہن کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتے، اور زارا اب کبھی خود کو کمزور نہ سمجھے۔ تبھی وہ اپنے گارڈز کو لیتا ہے اور ایسی شاندار دھماکے دار انٹری کرتا ہے اپنے تائے کے گھر میں کہ تایا تائی، آہد کی ماں اور زارا کی بھی بلال کو اس طرح دیکھ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ادھر چونکہ آہد کی شادی کی ڈیٹ سر پہ ہے تو اس کے تایا اپنی سورسز چلا کے آہد کی ضمانت کروا لیتے ہیں۔ اب آہد جب جیل سے گھر آتا ہے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، اسے ہتھکڑیاں یاد آتی ہیں اور ساتھ ہی ایمان کی کہی گئی بات یاد آتی ہے کہ ایک عزت دار انسان کے لیے تو ہتھکڑیاں لگ جانا بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ایمان نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ تبھی غصے میں اگلے ہی دن ایمان کے آفس پہنچ جاتا ہے اسے ڈرانے دھمکانے۔ ایمان جب یوں اچانک آہد کو اپنے آفس انٹر ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے غصے میں کہتی ہے کہ آپ میرے آفس میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا آفس ہے، کوئی آپ کے تایا چچا کا گھر نہیں کہ جب بھوک لگی منہ اٹھایا اور ناشتہ کھانے کی ٹیبل پہ پہنچ گئے۔ جس پہ آہد ایمان سے کہتا ہے اور تمہاری بھوک تو ہمیں ذلیل کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، ہماری خوشیاں کھا کے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ ایمان کو تو آہد کی اس بکواس پہ شدید غصہ آتا ہے، انگلی سے وارن کرتی ہے کہ بس، جس پہ آہد کہتا ہے کہ جو کھیل تم نے مجھے لاک اپ میں بند کروا کے شروع کیا تھا نا، اس کا اینڈ تو میں ایسا کروں گا کہ تم خود سے بھی نفرت کرنے لگو گی۔ اب آہد تو یہ سب کہہ کے وہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ ایمان کو آہد کے ایک ایک لفظ پہ شدید غصہ آتا ہے۔ اسی دوران میں بلال ایمان کے آفس آتا ہے کیونکہ وہ آہد کو ایمان کے آفس سے نکلتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ ایمان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس دیتا ہے۔ ایمان پانی پینے لگتی ہے تو اسے یکدم کھانسی آ جاتی ہے۔ جب بلال کی طرف دیکھتی ہے تو بلال بہت ہی محبت سے ایمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب ایمان شدید گھبرا جاتی ہے، بلال سے کہتی ہے کہ میں مزید آفس میں نہیں رک سکتی، کیا میں جلدی گھر جا سکتی ہوں؟ بلال ایمان کو باہر تک سی آف کرنے آتا ہے اور راستے میں کہتا ہے کہ آج مجھے اپنی فیوچر وائف کو 8 بجے ڈنر پہ لے کے جانا ہے، ٹھیک 8 بجے پک کرنے آؤں گا، تیار رہیے گا۔ اور ایمان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آہد کی وجہ سے شدید ٹینشن کا شکار تھی، بلال کی یہ بات سنتی ہے تو اس کی ٹینشن کہیں رفو چکر ہو جاتی ہے اور دل میں خوشیوں کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو بلال کی اپنے تایا کے گھر میں شاندار انٹری دیکھ کے خوشی ہوئی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔